رسوله الكريم اما بعد لباس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ لباس کے لیے جتنی تمہیدی باتیں تھیں آپ کی ذہن سازی کے لیے وہ ساری تقریباً بیان ہو چکی ہے۔ اب جو لباس کے بارے میں اب تک بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے لباس کی کوئی ایسی خاص شکل، کوئی ایسی خاص ہیئت مقرر نہیں کی کہ وہ لازمی کر دیا ہو، جیسے پولیس والوں کی وردی ہے، سیکورٹی گارڈوں کی وردی ہے یا اور اس طرح کے لوگوں کی وردی ہے کہ یہ پہننی لازمی ہے ہر مسلمان، بلکہ اس کی ان کی طبیعت کے اوپر چھوڑا۔ ہر موسم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، سردی گرمی کے اعتبار سے اس میں مسلمان کو اللہ پاک نے آزاد کیا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا خیال کر کے ایسا لباس اختیار کرے جو اس کو گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے اور ماحول معاشرے میں بھی پھر لیکن بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے کچھ اصول بتلائے ہیں، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی چوائس، کیا کہتے ہیں انگلش میں، اس کو جو ہے نا آپ کو اس کو پسند کریں، لیکن اصولوں کے اندر رہتے ان سے باہر نہیں نکلنا۔ پہلا اسلامی لباس کا پہلا اصول یہ بیان ہوا کہ وہ انسان کا جو سطر ہے نا، مرد کا الگ ہے عورت کا الگ ہے، اس کو ڈھانپنے والا۔ اگر کوئی لباس سطر کو ڈھانپنے والا نہیں ہے پوری طرح تو پھر وہ اسلامی لباس نہیں کہلائے گا۔ مسلمان کو ایسا لباس پہننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت میں اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ تو پہن کر کے بھی ننگا ہے۔ عورتوں کو فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ اور اس کی میں نے 3 صورتیں بیان کی کہ یا تو لباس ایسا جو ہے نا وہ ناقص ہو کہ وہ جو سطر والا حصہ ہے وہ بالکل کھلا ہوا، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں عورت کی، مرد کی جو ہے نا گھٹنے کھلی ہوئے ہیں، کاچھا جو ہے نا تھوڑا سا اوپر ہے۔ بعض جو ہے نا وہ پینٹ پہنتے ہیں تو پیچھے سے ان کی وہ کیا کہتے ہیں ہپ نظر آتی ہے۔ دوسرا لفظ تو خیر مذہب انگلش میں لفظ مشہور ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ہپ نظر آ رہی ہے، ہپ ہی کہتے ہیں نا، پشتو والے کنوں کہتے ہیں۔ تو بہرحال ناقص لباس، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا باریک ہے کہ اندر سے بدن جھلک رہا ہے۔ جیسے آج کل عورتوں کی بعض قمیصیں ایسی نکلی ہیں کہ نیچے انہوں نے بنین پہنی ہوتی ہے اور باقی یہ جو حصہ ہے نا یہ سارا بالکل کھلا نظر آ رہا ہے۔ کپڑا ہوتا ہے اوپر اتنا، لیکن اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ بچیوں نے عام طور بچیوں کو شروع سے آدمی اس پر کنٹرول کرے گا تو پھر آگے ان کی عادت نہیں بنے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایسا کسا ہوا ہے، فٹ ہے، ٹائٹ ہے، ایسا کہ جسم کا جو ابھار ہے وہ نظر آتا ہے، تو یہ پہن کر کے بھی ننگا ہے۔ بہرحال یہ پہلا اصول بیان ہوا، اور دوسرا اصول کل بیان کیا تھا کہ بے ڈھنگا لباس نہ ہوگا۔ قرآن نے کہا وریشا، ہم نے تو یہ لباس تمہاری خوبصورتی کے لیے، تمہارے جمال کے لیے اتارا ہے کہ تم اس کو پہن کر کے خوبصورت نظر آؤ۔ ننگا آدمی بدصورت نظر آتا ہے، اچھا لباس پہن کر کے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا بے ڈھنگا لباس نہ ہو کہ لباس پہننے کے باوجود آدمی جو ہے نا ویسا ہی لگ رہا ہو، بدصورت سا لگ رہا ہو۔ جیسے آج کل کے جو ہے نا وہ کچھ پاجامے نکلے ہیں، وہ پاجامے جو ہے نا نصف پنڈلی تک ہوتے ہیں، اور ادھر بھی اس کا جو ہے نا جیب ہے، ادھر بھی اس کا جیب ہے، اور وہ شارٹ لباس
سمارٹ نظر آنے کے لیے. کچھ بوڑھے جو ہے نا، نانے دادے بھی جو ہے نا سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں. کچھ بھی کر لو بھائی، بڑھاپا آ کر کے رہے گا. بڑھاپا جو ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت کیا کر سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی ہے. آخر یہ آ کر کے رہتا ہے اور اپنے آپ کو منوا کر کے رہتا ہے کہ میں آ گیا. تو بہرحال یہ دو اس پر بات ہو چکی ہے. یہ میں نے اس لیے دوہرا دیا بھی ہر درس میں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں نا، تاکہ ان کو پوری بات اگلی سمجھ میں آئے. تیسری جو بڑی اہم بات ہے، تیسرا اصول اسلامی لباس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ ہدایت دی ہے کہ مسلمان قوم اور غیر مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں بھائی. دو قومی نظریہ. یہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کی بنیاد کس پر تھی بھائی؟ دو قومی نظریے، مسلم اور غیر مسلم. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کیا ہے؟ کافر. مومنوں کو قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے، حزب الرحمن ہے. اور کافروں کو کہا یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے. اب ان کی وضاحت، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو تیسرا اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا لباس مت پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم غیر مسلموں کے مشابہ نظر آؤ. غیر مسلموں والا لباس، ان کی وضع قطع والا لباس، ان کی حیات والا لباس، ان کی شکل والا لباس، یہ مسلمان کے لیے پہننا کیا ہے؟ درست نہیں. یہ مسلمان کے لیے اس کی کیا ہے؟ گنجائش نہیں. پھر بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو غیر مسلموں کا شعار ہے. جیسے ہندو زنار پہنتے ہیں، ہندو عورتیں جو ہے نا کشکا لگاتی ہیں، اور سکھوں کا جو ہے نا وہ کرپان ہے. اس طرح کی جو چیزیں ان کا غیر مسلموں کا کفر کا شعار ہے نا، اس کا پہننا تو کسی مسلمان کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے. آئی سمجھ میں؟ جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی ایسا لباس پہنتا ہے اور اس نیت سے پہنتا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، لوگ مجھے ان جیسا سمجھے، اس کو کہتے ہیں تشبہ. یہ تو بالکل حرام ہے. اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک انہی میں سے شمار ہوتا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو پھر اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اللہ والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. فساق اور فجار کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کے نافرمانوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو پھر اس کا حشر. یہ تشبہ، جان بوجھ کر کے ایسا کوئی کام کرنا، یہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور ایک کیا ہے؟ مشابہت ہے. ایک کیا ہے؟ مشابہت ہے. مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہننے والے نے اس کے دل میں تو کوئی نیت اور فطور نہیں ہے، بس ویسے عادت ہے، رائج ہے، معاشرے میں مشہور ہے، وہی لباس چل رہا ہے تو اس نے وہ لباس پہن لیا. یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، اس کی شرعاً گنجائش ہے، لیکن ناپسندیدہ اور کیا ہے؟ مکروہ ہے. ناپسندیدہ اور کیا ہے؟ مکروہ. اس کو ناجائز اور حرام یا گناہ کا کام نہیں کہیں گے. مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ. اللہ والوں کے ہاں نیک لوگ، دیندار لوگ یا اللہ اور اللہ کے پیغمبر ایسے لباس کو پسند نہیں کرتے جس لباس کو پہن کر کے آدمی دوسروں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے.
اگرچہ یہ دل سے نہ چاہتا. اب مسئلہ سمجھو غور کے ساتھ پینٹ پتلون کا. پینٹ پتلون اور یہ ٹائی یہ کسی زمانے میں غیر مسلموں کا شعار تھا. اس وقت کا فتویٰ، یہ جو فتویٰ ہوتا ہے نا فقہی مسائل کا، یہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے اس میں تھوڑا بہت تغیر اور تبدل ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے. لیکن تغیر اور تبدل کا اختیار ہر آدمی کو نہیں ہوتا بلکہ ماہرین فن کو ہوتا. تو کسی زمانے میں یہ پینٹ پتلون ٹائی جو تھی یہ غیر مسلموں کا شعار تھا. اس وقت علماء اللہ والے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ بھائی پینٹ پتلون کا پہننا جائز نہیں، حرام. یہ ان کا شعار ہے. جیسے زنار پہننا ناجائز ہے، کشکا لگانا یہ کیا ہے؟ ناجائز اگر کوئی مسلمان عورت لگاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ غیر مسلموں کا کیا تھا؟ شعار. لیکن اب حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا. اب پینٹ پتلون غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا. اب اسلامی ممالک میں بھی اتنا عام ہے، اتنا اس کا رواج ہو گیا ہے کہ اب اس کو غیر مسلموں کا شعار نہیں کہہ سکتے. اس لیے اب یہ ناجائز اور حرام تو نہیں. اگر اس میں دو شرطیں پائی جائیں نا تو پھر اس کے پہننے کی اگرچہ گنجائش تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. دو شرطیں یہ ہیں کہ ایک تو ڈھیلی ڈالی، یہ پینٹ کیا ہو بھائی؟ ڈھیلی ڈھالی، کسی ہوئی نہ ہو. کسی ہوئی ہوگی تو پھر تو جو نیچے والا جو جسم ہے نا اس کا غبار نظر آئے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ٹخنوں سے کیا ہو؟ اوپر. ٹخنوں سے سلوائے ایسی کہ وہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ جو نیچے سے اوپر کر دیتے ہیں نا اس کو بھی بزرگوں نے مکروہ لکھا. اس کو کہتے ہیں صدر. یہ کپڑے کی حید بدل دی گئی. عجیب الغریب سا آپ لگ رہے ہیں. سلوار کی اگر آدمی پانچیں اوپر کر لے اور پہن کر کے باہر نکلے تو کیسا لگے گا؟ تو اگر سلوار کے پینچے اوپر کر کے باہر نکلنا آپ کو کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا پسند نہیں ہے تو پھر پینٹ کو الٹا کر کے جو ہے نا نماز پڑھنا کیسے پسند ہے اللہ کے دربار؟ تو پینٹ جو ہے ایک تو ڈھیلی ڈھالی ہو اور دوسرا جو ہے نا ٹخنوں سے کیا ہو؟ اوپر باقاعدہ سلائی ہوئی ہو. تو پھر اس پینٹ کے پہننے میں شرعاً گنجائش تو ہے لیکن پھر بھی ناپسندیدہ نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے کہ آدمی کو اللہ والوں جیسی شکل، اللہ والوں جیسا لباس اگر بن نہیں سکتا اللہ والا تو کم از کم ان جیسی شکل تو بنائے نا بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے نا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ. وہ پہلی مرتبہ جب داڑھی رکھ کر کے تھانہ بھون کی خانقاہ میں آئے تو انہوں نے ایک شعر کا، وہ شاعر بھی تھے، شعر کہا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بندہ اللہ والوں والی صورت تو بنائے نا بھائی. ان جیسا لباس تو پہنے، ان کے لیے وضع ان جیسی وضع قطع حیت اختیار کرے اور پھر اللہ پاک سے مانگے. کیا پتہ اللہ پاک سچ مچ اللہ والا بنا. امام ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے نا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا ہوا تھا. جو لباس موسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر پر تھا اسی طرح کا لباس حکومت تھی فرعون کی، اسی طرح کا لباس اس نے بنوا کے دیا کہ بالکل جو ہے نا ایک جیسا لباس. ادھر موسیٰ علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے اور مقابلے میں جادوگر ہیں انہوں نے بھی لباس. تو امام ابن عربی نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کو ترس آ گیا، انہوں نے میرے محبوب والا لباس پہنا ہے تو چلو ان کو ہدایت. اور جب وہ سجدے میں گرے ہیں نا تو تاریخی روایات میں، اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ وہ جب سجدے میں گرے تو اللہ پاک نے سجدے میں انہیں جنت کا دیدار کرا دیا.
اس لیے انہوں نے فرعون کو کہا تھا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، باقی تو پھر آگے ہمارے۔ تو بھائی اللہ والوں والی جب صورت بندہ بناتا ہے نا تو پھر اللہ پاک کو بھی ترس آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو واقعتاً ایسا بناتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تو ہمارے اس میں، اس کے ساتھ ایک دوسرا ایک ضمنی چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ وہ چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ایسا لباس پہننا مردوں کا، ایسی وضع قطع اختیار کرنا، ایسے بال بنانا کہ وہ باقاعدہ ہو بہو عورت نظر آئے، اور عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، ایسا کہ وہ مرد نظر آئے، ایسا لباس پہننا، ایسے بال بنانا، ایسی وضع، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اس پر حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ان مردوں پر بھی خدا کی لعنت ہو جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی خدا کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ میں اس کی پرانی مسجد میں تھا نا، تو جماعت والے ہمارے بزرگ دوست آئے تو وہ گئے گشت کرنے کے لیے گئے تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اسی مسجد والی گلی کے اندر ہی تھی، اوپر سے جو ہے نا اترا کوئی بچہ، اب بچہ وہ ایسا اترا کہ بالکل داڑھی اس کی صاف اور بال اس کے پورے زلفیں عورتوں کی طرح۔ تو جماعت والے شرما گئے، سر نیچے کی بھی کسی مرد کو گئے۔ اس نے کہا میں ہی مرد ہوں۔ تو بھائی ایسی شکل نہ بنائے کہ اگلے کو شبہ ہو جائے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ کسی کتاب میں میں نے لطیفہ پڑھا تھا، پوری طرح وہ یاد نہیں آ رہا۔ لطیفہ یہ تھا کہ کوئی تقریب تھی، اور اس تقریب میں جو ہے نا ایک لڑکا وہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا برتن شرتن فٹ کر رہا تھا، لگا رہا تھا، لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے سلیقے سے۔ تو ایک آدمی نے آواز لگائی کہ ماشاءاللہ لڑکا بڑا ہوشیار ہے اور بڑے سلیقے سے کام کر رہا ہے۔ تو پیچھے سے آواز آئی بھائی یہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے، تم صحیح دیکھا کرو، کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے کہا اچھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا اس کے والد صاحب، آپ غلط دیکھتے ہیں، میں اس کا والد نہیں، میں تو اس کی والدہ ہوں۔ تو لڑکے کو لڑکی بنا دیا اور والد کو والدہ بنا دیا۔ تو بھائی یہ جو مردوں اور عورتوں کی مشابہت ہے، ایسا اختیار، یہ شرعاً کیا ہے جائز ہو؟ ایسا لباس پہننا شرعاً کیا ہے؟ جائز نہیں۔ باقی ایک چوتھا اصول اب بھی لباس کا باقی ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو کل بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔